شیعہ کے جو عقائد ہیں ان عقیدوں میں ایک عقیدہ تقیہ کا عقیدہ ہے۔ تقیہ کہتے ہیں کہ دل میں کچھ اور رکھ لو، سامنے کسی اور چیز کا اظہار کرو، یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ بلکہ کافی میں لکھا ہے، جو کلینی کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ان کے نزدیک صحیح بخاری کے درجے پر ہے، یہ کتاب ان کے نزدیک صحیح بخاری کے درجے کی کتاب ہے کلینی کی، تو اس میں لکھا ہے ان التقیۃ اساس الدین، اب یہ ہے کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کہ تقیہ یہ دین کی بنیاد ہے، تقیہ یہ دین کی بنیاد ہے، اور کہتے ہیں کہ جو تقیہ نہ کرے وہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تقیہ کہتے کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، اس سے دوستی کا اظہار کرو، آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے، پسندیدگی کا اظہار کرو، آپ کسی کے منکر ہیں اس کو مان لو۔ بہرحال جھوٹ کو اس میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، جھوٹ کو اس میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، یعنی آپ دل میں جو چاہے رکھ لو، اپنے زبان سے وہ ظاہر کرو جو دل میں نہ ہو، جو دل میں نہ ہو، تقیہ کرو۔ اور تقیہ کرنا ان کے نزدیک بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا نیکی کا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ تقیہ اس میں اللہ نے دین کی عزت رکھی ہے۔ کہتے ہیں التقیۃ واجبۃ من ترکها کان بمنزلۃ من ترک الصلاۃ، کہتے ہیں کہ تقیہ کرنا واجب ہے، تقیہ کرنا واجب ہے، اور جو آدمی تقیہ کو چھوڑ دے گویا اس نے نماز چھوڑ دی۔ تقیہ چھوڑنا نماز چھوڑنے جیسا ہے، جان بوجھ کے تقیہ کرنا پڑے گا، تقیہ نیکی کا کام ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ شیعان علی کی جو یہ شیعہ کی جو خصوصی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں خوب یہ بکتے ہیں، خوب یہ غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہی سنیوں کے درمیان آ جائیں تو ایسی کوئی بات نہیں کرتے، تقیہ سے کام لیتے ہیں، تقیہ سے کام لیتے ہیں۔ صحابہ کو سب کے سامنے برا بھلا نہیں کہتے، ابو بکر عمر کو سب کے ساتھ برا بھلا نہیں کہتے، مائی عائشہ کا صدیقہ کو برا بھلا نہیں کہتے، سب کے سامنے خاموشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نجی مجلسوں میں دیکھیں تو ابو بکر عمر پر لعن طعن کرنا، عائشہ صدیقہ پر لعن طعن کرنا رضی اللہ عنہم جمیعا، یہ ان کی مجلسوں کا ایک عام سا عمل ہے، بلکہ ان کا دین ہے، ان کا ایمان ہے۔ تو تقیہ ایک ایسی چیز ان لوگوں نے لا لی کہ جس کے ذریعے وہ صحیح اور غلط، جھوٹ اور صحیح، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے۔ معزز حاضرین، آپ کسی کے ساتھ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کے بھائی بننا چاہتے ہیں، اگر وہ سچ کو آپ کے سامنے ظاہر نہ کرے، حقیقتوں کو چھپا کے پیش کرے، نہ اس کے ساتھ تجارتیں ممکن ہے، نہ اس کے ساتھ بھائی چارگی ہو سکتی ہے۔ کسی صورت بھائی چارہ کی ناممکن ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو تقیہ کا کام کریں، ظاہر میں ایک رہیں، باطن میں ایک کریں۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ شیعہ، خاص طور پر وہ شیعہ جو تقیہ کے قائل ہیں، جن کے پاس کفری عقائد ہیں، ان کے اور سنیوں کے درمیان بھائی چارگی ناممکن ہے۔ ناممکن ہے کہ دونوں کے درمیان بھائی چارگی ہو سکے، ناممکن ہے کہ دونوں کو قریب کیا جا سکے۔ یہ اسلام کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن، یہ صحابہ کے دشمن، یہ اللہ کے دشمن، آگے جیسے بات آئے گی بتاؤں گا میں، ان کے عقائد میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ایک ایک چیز اگر ان کے اندر ثابت ہو جائے تو ان کے اسلام سے نکلنے کے لیے کافی ہے، کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگوں سے قربت، ایسے لوگوں سے نزدیکی بالکل ناممکن سی بات ہے۔ معزز حاضرین، صحابہ کے زمانے میں شیعہ تھے، خاص طور پر خلافت کے مسئلے کو لے کر کے، اسی لیے جو حدیث کا درس پڑھتے ہیں، کئی راویوں کے تعلق سے آتا ہے کہ کان فیہ تشیع، ان کے اندر شیعیت تھی۔ عام طور پر اس زمانے میں شیعیت بڑی ہلکی تھی، اور اہل سنہ والجماعہ نے شیعیت کو برداشت بھی کیا ہے۔ کون سی شیعیت کو؟ اس شیعیت کو جس میں یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان سے افضل ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان سے افضل ہیں، ابو بکر عمر سے افضل نہیں ہے، عثمان سے افضل ہیں۔ اس کو اہل سنہ والجماعہ کے لوگوں نے برداشت کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ترتیب ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چلے گا، کوئی حرج نہیں، برداشت کر لیا ہے۔ لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کرتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر سے بہتر ہیں، ابو بکر عمر سے بہتر ہیں، اس کو ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ بلکہ زید کے تعلق سے آتا ہے کہ جو ان کے جس نام سے ایک فرقہ زیدیہ ہے، اور یہ زیدیہ فرقہ یہ اہل سنہ والجماعہ کے فرقے سے قریب فرقہ ہے۔ شیعہ کے فرقوں میں اہل سنہ والجماعہ کے قریب کوئی فرقہ ہے تو زیدیہ فرقہ ہے، جو شیعہ کے بہت سے غلط عقائد کو مانتے نہیں ہیں۔
یہ جب ہشام بن عبد الملک کی حکومت چل رہی تھی، زید نے ان کے خلاف جنگ کی، اس وقت پورے شیعہ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے. ان لوگوں نے زید کا امتحان لیا، ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ اپنے زبان سے اس بات کا اقرار کرو کہ ابوبکر اور عمر ظالم ہیں، انہوں نے علی کا حق غصب کیا ہے، ظلم کیا ہے، اور ان سے برات کا اظہار کرو. زید نے انکار کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کہا اچھا آپ نہیں مانو گے؟ میدان میں چھوڑ کے چلے گئے. رفضوہ. تو زید نے پوچھا رفضتمونی، تم نے مجھے چھوڑ دیا، ترک کر دیا؟ تو یہیں سے رافضہ ان کا نام پڑا. یہ صحابہ کو بھی لفظ کرتے ہیں، صحابہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے زید کو چھوڑ دیا، اور زید اس جنگ میں مار دیے گئے، قتل کر دیا گیا ان کو. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں اہل سنہ والجماعہ کہ علی اور عثمان کے درمیان اونچ نیچ قابل برداشت ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر و عمر سے بہتر قرار دیا جائے، یہ رفض ہے، یہ رافضیت برداشت نہیں ہے. اور اس زمانے میں ہلکی شیعت موجود تھی، اور آج کے زمانے میں ہلکی شیعت موجود نہیں ہے. آج کے زمانے کا ہلکا متشیع، آج کے زمانے کا ہلکا بالکل کمزور شیعی بھی کیوں نہ ہو، وہ اس زمانے کے غادی شیعوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اس زمانے کے بدترین شیعہ سے کہیں زیادہ بڑا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک تقیہ کا جو مسئلہ ہے، تقیہ کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ ایسے تقیہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کبھی ہاتھ نہیں ملا سکتے جو کبھی سچ کو آپ کے سامنے ظاہر نہ کرے. ہم جو لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، کس بنیاد پہ بھائی بھائی؟ نہ وہ آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، نہ وہ آپ کے باپ کا کوئی رشتہ دار ہے. کس بھائی چارگی کی بات کریں گے؟ دینی بھائی چارگی تو ہو ہی نہیں سکتی، دینی بھائی چارگی ان سے ہو ہی نہیں سکتی. جو یہ مان کے چلے، جیسا آگے بتاؤں گا میں صحابہ کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، کہ صحابہ مرتد ہیں، صحابہ کافر ہیں، اس سے کیا بھائی چارگی ہوگی؟ اس سے کون سی بھائی چارگی ہو سکتی ہے؟ اور جو تقیہ لے کر کے چلے اور سنیوں کے خلاف تقیہ کو ایک بہت بڑی نیکی تصور کر کے چلے، ایسوں سے بھائی چارگی یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور یہ بہت بڑا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. اور جیسا میں نے بار بار کہا کہ وقت نہیں ہے، اگر شیعہ کی تاریخ آپ دیکھ لیں، شیعہ کی تاریخ آپ دیکھ لیں، اس زمانے سے لے کر کے آج تک، اور آج بھی ایران اور اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، ہمیشہ مسلمانوں کو شیعہ نے دھوکہ دیا ہے. مسلمانوں پر، سنیوں پر جتنی آفتیں آئی ہیں انہی شیعہ کی وجہ سے آئی ہیں. انہی لوگوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو برباد کیا، مسلمانوں پر مسلمانوں کے دروازے دشمنوں پر کھول کے دیے ہیں. یہی ہمیشہ ذمہ دار رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھائی چارگی یہ اپنی ہلاکت و بربادی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو شیعیت میں بدلنا ہے، مسلمانوں کو شیعہ بنانا ہے. کیا مطلب شیعہ بنانے کا؟ یہ ہے کہ امام کے ماننے والے بنو جو انبیاء اور رسول سے بڑھ کر ہے، امام معصوم ہے، تقیہ کرو اور مطاع کرو، اور صحابہ کو برا بھلا کہو، اور قرآن کو ناقص مانو. یہ گویا کفر کی بات ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر ہو جائے. اور میں نے مختصر آپ سے کہا تھا کہ جب حکومتیں پھیل رہی تھی، اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اس وقت جب ان کو طاقت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، تو اسلام میں داخل ہوئے ظاہری طور پہ اسلام کا نام لے کر کے، تاکہ اسلام کو ڈھا سکیں، اسلام کو ختم کر سکیں.